برباد ہوئی زندگی، اپنی بدنامی کا صحرا میرے ہی سر ہے، نہ میں نادانی میں محبت کرتی اور نہ اپنا سب کچھ لٹا کر اپنی زندگی برباد کرتی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب کافی دنوں سے ہمارے گھر کے سامنے والے مکان کسی مختصر فیملی کی تلاش میں تھا۔ جلد ہی انہیں کرایہ دار مل گیا جو روف نامی ایک لڑکا تھا۔ وہ نزدیکی گاؤں سے شہر میں پڑھنے آیا تھا۔ وہ سارا دن باہر رہتا اور رات کو گھر آ کر پڑھائی میں مشغول ہو جاتا۔ جلد ہی پاس پڑوس والوں نے محسوس کیا کہ اس کی صحت تو خراب ہوتی جا رہی ہے۔ جب وہ گاؤں سے باہر آیا تھا تو سرخ و سفید اور صحت مند تھا۔ کیا شہر کا پانی راس نہیں آیا جو روز بروز کمزور ہوتے جا رہے ہو؟ انکل دراصل میں صبح و شام ہوٹل سے کھانا کھانے لگ گیا ہوں جبکہ مجھ کو باہر کے کھانے کی عادت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیٹ خراب رہتا ہے۔ والد صاحب بولے اگر تم چاہو تو کھانا ہمارے گھر سے کھا لیا کرو۔ طالب علموں کی بھی معاشرے پر حق ہوتا ہے، کھانا تو ضرور پکتا ہی ہے، ایک آدمی کا اس میں سے نکل جائے گا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے انکل، جب ضرورت ہوئی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس گفتگو کے اگلے روز ہی معلوم ہوا کہ اسد ہسپتال میں داخل ہوا ہے۔ کسی غیر معیاری ہوٹل سے کھانا کھایا تو فوڈ پوائزننگ ہو گئی ہے۔ کالج میں طبیعت خراب ہو گئی تھی، کالج والے ہی ہسپتال لے گئے۔ چپڑاسی کو پیغام دے کر اسد نے ہمارے گھر بھجوایا تھا کہ میں فلاں ہسپتال میں داخل ہوں، میرے گھر سے اگر کوئی آ جائے تو ان کو بتا دیجیے گا کہ شاید انہی دنوں اس کے گھر سے اس کا بھائی یا کوئی رشتہ دار آنے والا تھا، تبھی اس نے یہ سندیسہ میرے والد صاحب کو بھیجا تھا۔ والد صاحب اسد کی عادت کو ہسپتال گئے۔ وہ وہاں 5 دن تک داخل رہا۔ اس دن کے بعد سے اس کے لیے ایک ٹائم کا کھانا ہمارے گھر سے جاتا۔ جب وہ کالج سے آ جاتا تو بیل بجا دیتا، ملازم اس کو کھانا دے دیتا۔ اسد نے بہت اصرار کیا کہ وہ کھانے کی رقم ہر ماہ دیا کرے گا، لیکن والد صاحب نے منع کر دیا کہ کوئی بات نہیں، ہمسایوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ یوں برباد ہوئی زندگی۔ کچھ دن بعد ہمارا ملازم چھٹی پر چلا گیا۔ والد صاحب تو دکان پر ہوتے تھے، لہٰذا اب اسد کو کھانا پہنچانے کا بہت مسئلہ ہو گیا۔ میرا بھائی دبئی میں تھا اور گھر میں ایک چھوٹی بہن تھی جو مجھ سے صرف 2 سال چھوٹی تھی۔ اس نے تو صاف منع کر دیا کہ وہ کھانا نہیں پہنچائے گی اسد کے گھر۔ والدہ نہیں چاہتی تھی کہ اسد روزانہ ہمارے گھر میں کھانا کھانے آئے کیونکہ اس طرح لوگوں کو تو باتیں بنانے کا موقع مل جاتا ہے۔ اب اس کا یہی حل تھا کہ جب وہ کالج سے آتا بیل دے کر دروازے پر کھڑا رہتا اور کھانا لے کر اپنے گھر چلا جاتا۔ کھانا کھانے کے بعد دوبارہ برتن دینے آتا، بیل دیتا اور ہم برتن لے لیتے۔ بظاہر یہ آسان کام مگر خاصا مشکل تھا۔ کبھی امی فارغ نہ ہوتی تو یہ فرض مجھ کو ہی انجام دینا پڑتا۔ ایک روز وہ کھانا لینے آیا ہی نہیں، اگلے روز بھی نہ آیا۔ امی برقع اوڑھ کے اس کے دروازے پر گئیں، بیل دی، وہ باہر آیا تو پوچھا بیٹا کھانا کیوں نہیں لے رہے؟ کہنے لگا خالہ جی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بخار آ گیا ہے اور مجھ کو اسہال کی بھی تکلیف ہو گئی ہے۔ اچھا بیٹا تو میں کھچڑی بنوا کر بھیج دیتی ہوں۔ امی نے مجھ سے کہا کہ کھچڑی بنا دو۔ میں نے کھچڑی تیار کر لی تو خالہ کا فون آ گیا کہ ان کے شوہر کی طبیعت بہت خراب ہے، ان کو ہسپتال لے گئے ہیں، فوراً آ جا۔ والدہ نے برقع سر پر ڈالا اور خالہ کے گھر جانے نکل گئیں۔ اگلی قسط انشاءاللہ تعالی رات کو اپلوڈ ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔